السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمت دینے والے، ہمیں داد شجاعت دینے والی، ہمارے حوصلے کو بڑھاوا دینے والی ایک خاتون کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ خاتون ہیں خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا، جو تاریخ میں نقاب پوش شہسوار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں انسانیت اور شرافت تار تار ہو رہی ہے اور انسان اپنی مخفی صلاحیتوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ مرد حضرات اپنے انسانی اوصاف سے عاری ہو رہے ہیں اور خواتین معاشرت کے اولین تقاضوں کے شعور سے بے بہرہ ہوتی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً دنیا سے بہاریں روٹھتی جا رہی ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہمیں محیر العقول مردوں کے کارنامے نظر آتے ہیں تو وہیں ہمیں ایسی عورتوں کے کارنامے بھی نظر آتے ہیں جن سے زندگی کے حوصلے ابل پڑتے ہیں، جنہیں پڑھ کے، جنہیں سوچ کے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمارے اندر بہادری، ہمت و شجاعت بڑھاوا پاتی ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہیں خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا۔ خولہ بنت ازور اپنے بھائی زرار بن ازور کے ہمراہ رومیوں سے لڑی جانے والی جنگ اجنادین میں شریک ہونے کے لیے شام گئی۔ وہاں ان کے بھائی رومیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ ان کو معلوم ہوا تو تڑپ اٹھی۔ ان کے جذبات غم کی لہریں درد بھرے اشعار کے قالب میں ڈھل کر ان کا ماتم بن کے رہ گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کی اسیری پہ چند اشعار بھی کہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ اجنادین میں جب زرار بن ازور اسیر ہو گئے تو خالد بن ولید ان کو رہا کرانے کے لیے ایک فوجی دستہ لے کر چلے۔ راستہ میں ان کے قریب سے ایک شہسوار گزرا، چہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے، رکاب اور پنڈلی کے درمیان نیزہ رکھے ہوئے، اس کی مجاہدانہ شان و شکوہ بے خوف و خطر اسے میدان کارزار کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی تو کہا کہ واہ، بڑا بانکا شہسوار ہے، معلوم نہیں یہ کون ہے۔ یہ کہتے ہوئے خالد اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسلامی لشکر بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ میدان میں پہنچ کر عقاب کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑا، تیز و تند آندھی کے مانند صفیں چیرتے پھاڑتے درمیان میں پہنچ گیا۔ وہاں اپنے وجود کی پوری قوت سے ایسا فلک شغاف نعرہ بلند کیا جس کی ہیبت سے دشمن کی فوج تھرا کے رہ گئی۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، جمعیت پراگندہ ہو گئی۔ وہ کشتوں کے پشتے لگا کر صرف ایک رن کے بعد لوٹا تو اس کے نیزے خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور دشمن بڑے بڑے سورما زمین پر ڈھیر تھے۔ وہ پھر دوبارہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دندناتا ہوا چلا، دشمن کی صف بستہ فوج کو کاٹتے پچھاڑتے قلب تک جا پہنچا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان یہ دیکھ کر جوش میں آ گئے کہ وہ تنے تنہا پورے رومی لشکر سے ٹکر لے رہا ہے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا کہ دیکھو یہ خالد بن ولید معلوم ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خالد آ گئے تو رافع نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شہسوار ہے جس کے تیور بالکل آپ جیسے معلوم ہوتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی جانبازی دیکھ کر دل اس پہ فدا ہو رہا ہے۔ رافع نے پھر کہا ہمارے سپہ سالار ذرا ادھر دیکھیے، وہ اکیلے رومی لشکر کے قلب میں پہنچ کر بجلی کی طرح کوندتا ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے غیظ و غضب کی بجلیاں گراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کی حمیت نے چیخ کر للکارا، مسلمانوں ہلہ بول دو، ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کی مدد کرو۔ پھر حضرت خالد بن ولید آگے آگے تھے، پیچھے اسلامی لشکر تھا، سب ایک دوسرے سے مل کے سیسا پلائی دیوار بن گئے اور پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔
جنگ کے دوران خالد کی نظر اس شہسوار پہ پڑی۔ دیکھا کہ وہ آگ کے شرارے کی طرح چھٹک چھٹک کر دشمنوں پر گرتا ہے، ان کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ وہ اس کے قریب گئے، غور سے دیکھا تو سر تاپا خون میں ڈوبا ہوا۔ ان کی نگاہوں نے اس کے سراپا کو سلام کیا اور مغلوب ہو کر چیخ پڑے، اے دین خدا کے جانثار، اللہ کے واسطے تم اپنا نام و نشان بتاؤ، کون ہو؟ وہ خاموش رہا، آگے بڑھ گیا۔ خالد پھر اس کے قریب گئے، کہا، تمہاری جانبازی دیکھ کے ہر مسلمان تم پہ فدا ہو رہا ہے، سب کی آرزوئیں تمہیں سلام کرنے کے لیے مچل رہی ہیں۔ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دو تاکہ ہم تمہیں نیک تمنائیں اور نیک دعائیں دے سکیں۔ خالد کا اصرار زیادہ بڑھا تو اس نے کہا، میں نقاب نہیں اٹھا سکتی، میں ایک خاتون ہوں۔ میں ایک خاتون ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خاتون؟ کون خاتون؟ کیا کوئی خاتون اس طرح لشکر میں تنہا اتنی جانبازی کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے؟ لوگوں کی شیفتگی اور وارفتگی اور زیادہ ہو گئی۔ پوچھا، اگر نقاب نہیں اٹھا سکتی تو اپنا نام ہی بتا دو۔ انہوں نے کہا، میں خولہ بنت ازور ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا بھائی رومیوں کے قید میں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سب مل کے ایک ساتھ رومیوں پہ حملہ کریں گے اور انشاءاللہ تمہارے بھائی کو رہا کر لیں گے۔ معرکہ کارزار گرم ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی پوری طاقت سمیٹ کر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ خولہ بھی دشمن پہ گر پڑی، بجلی کی طرح ان پہ مارتے ہوئے گر پڑیں اور اس کنارے سے اس کنارے تک سارے لشکر کو کھنگال ڈالا، لیکن ان کو ان کا بھائی نہ ملا تو میدان جنگ کا ذرہ ذرہ ان کے مرثیہ سے بھر گیا۔ اے میرے بھائی، جان سے عزیز بھائی، تم کہاں ہو؟ تمہاری غمزدہ بہن کی حسرتیں تم کو آواز دے رہی ہیں۔ نہ جانے دشمنوں نے تم کو کس صحرا کے سپرد کر دیا، کیا ان کے نیزوں نے تم کو گھائل کر کے بے دست و پا کر دیا ہے؟ اگر تم زندہ ہو تو دشمنوں سے تم کو آزادی دلا کے رہوں گی۔ اے میرے عزیز بھائی، تمہاری بہن کے دل کی انگیٹھی انگاروں سے بھری دہکتی رہے گی یہاں تک کہ تم محبت کے پھوار بن کر آ جاؤ۔ حضرت خالد بہت طاقتور تھے، لیکن یہ پرسوز مرثیہ سن کے ان کی آنکھیں بھر آئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ فوجیوں نے ان کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو دیکھے تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ ان آنسوؤں نے ان کی ہمت اور جوش و جذبہ کو وہ گرمی بہن پہنچائی کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر دشمن سے ایسا لڑے کہ دشمن کے قدم نہ ٹک سکے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور زرار بن ازور کو رہائی حاصل ہوئی۔ ایک باحجاب خاتون کا یہ کارنامہ کوئی افسانوی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے جس کے گواہ تاریخ کے ابواب و اوراق ہیں۔ اس سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ حجاب عورت کی مخفی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس لازمی نتیجہ کے طور پہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حجاب عورت کی صلاحیتوں اور قوتوں کو نکھارتا اور معجزانہ قوت کا شاہکار بناتا ہے۔ لیکن عقل کو کیا کہیے؟ اس نے سائنسی ایجادات کے ذریعے زندگی کی سہولیات فراہم کرنے والوں نے مادی ایجادات میں اپنے لوہا منوانے کے بعد اخلاقی و روحانی امور و معاملات میں بھی اپنے آپ کو امام و پیشوا سمجھ لیا، حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ مادی علوم میں جتنی ریاضتوں کے بعد انہیں یہ مقام امامت ملا ہے، اخلاقی میدان میں بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ ریاضتیں بجا لانے کے بعد اس میدان میں امامت کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، انہوں نے اس میدان میں ریاضت کی کوئی ضرورت نہ سمجھی اور مادی امامت کے زعم میں اس میدان میں بھی اپنی امامت کا فریضہ انجام دینے لگے۔ چنانچہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حجاب عورت کے لیے اخلاقی نقطہ نظر سے ضروری نہیں بلکہ اس کی آزادی کے لیے مضر ہے، حالانکہ یہ دعویٰ خود فریبی پہ مبنی ہے۔ تاریخی حقائق اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے خولہ بنت ازور کا جو واقعہ سنا، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ کیا
پردہ ہے ہماری راہ میں حائل؟ نہیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب نے اپنی سائنسی ترقی کے جام میں مبتلا ہو کے عورت کے لیے ضابطۂ اخلاق کی حد بندی میں غلطی کی ہے، جس سے انسان اور انسانیت کا صرف نقصان اور خسارہ ہوا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے مرعوب کچھ تجدد پسند علماء بھی مغرب کے سر میں اپنا سر ملانے لگے اور عورت کے چہرے کا پردہ غیر ضروری قرار دیا۔ اس سے متاثر ہو کے خواتین بھی رفتہ رفتہ نقاب سے آزاد ہونے لگی، حالانکہ انہیں پہلے مسلمان خواتین کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے ان پہ یہ حقیقت واضح ہوگی کہ پردہ عورتوں کے لیے کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ جس طرح خولہ بنت ازور کا واقعہ ہے، ویسے ہی شام کی ایک جنگ سحورہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں بھی متعدد خواتین اسیر ہو گئیں، ان میں خولہ بھی تھیں۔ خولہ نے جب دیکھا کہ دشمن فوج نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے اپنا قیدی بنا لیا ہے تو کھڑی ہو گئیں اور مسلمان خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حمیر اور تبع کی بیٹیوں، یہ ان کا قبیلہ ہوگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رومی گدھوں کے قبضے میں چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں یہ کیسے گوارا ہے کہ ہمارے بچے رومی گدھوں کے غلام بن کے رہیں؟ آخر تمہاری عزت، تمہاری بہادری کہاں دفن ہو گئی ہے؟ خولہ کی یہ تقریر سن کے ایک خاتون کھڑی ہوئی، کہا کہ ہماری غیرت و شجاعت کا طعنہ مت دو، ہمارے اندر بہت ہی حوصلہ اور ہمت ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم بے ہتھیار ہیں۔ ہم غفلت میں تھے کہ دشمن ہم پہ آ دھمکا اور ہم کو اپنے قبضے میں لے لیا، قابو میں لے لیا۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہوتی یا کوئی ہتھیار ہوتا تو یہ نوبت ہرگز نہ آتی۔ خولہ نے کہا، اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو تمہارے ہاتھ ہی تمہاری تلوار ہے۔ اٹھو، یہ خیمے کی بلیاں اپنے ہاتھ میں لے لو اور سب لوگ مل کے پوری طاقت سے ایک ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑو، اللہ کی نصرت یقیناً تمہارا ساتھ دے گی۔ اتنا سنتے ہی تمام عورتیں شعلہ جوالہ بن گئیں، ہر ایک نے اپنے اپنے ہاتھ میں خیموں کے ڈنڈے سنبھال لیے، سب نے یک بارگی تیز و تند حملہ کیا اور دشمن تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے نہ ٹک سکا۔ رومیوں کی قید سے انہیں آزادی ملی تو خولہ نے اشعار پڑھتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف چل پڑی۔ اشعار کچھ یوں ہے کہ نحن بنات تبع وحمیر وضربنا فی القوم لیس ینکر لأننا فی الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب الاکبر۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم دوسری ایسی ہی باہمت اور عظیم خاتون کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔